وہ اس کے ساکت نازک وجود کو دھکا دے کر نیچے فرش پر گرا کر پیچھے ہٹا اور دروازہ بند کر کے اس کی جانب پلٹ کر اپنے شرٹ کا بٹن کھولنے لگا، جبکہ وہ اس کی سچائی، اس کی اصل شناخت کو جاننے کے بعد ساکت ہو گئی تھی کہ اس کے زور سے دھکا دینے پر نیچے فرش پر گری، لیکن تھوڑی دیر بعد کمرے میں اس کی ہولناک چیخ سنائی دینے لگی۔ اس کی تڑپ اور سسکیوں کی آوازیں روم کی در و دیوار کو ہلانے لگی۔ اس کا روم اس جگہ پر تھا جہاں اس کی چیخیں کسی کو سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ جب اس معصوم کی چیخیں دم توڑنے لگی تو وہ درندہ اٹھا اور جس طرح خاموشی سے آیا تھا اسی طرح خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ شاہ کی آنکھیں ابھی کچھ دیر پہلے اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر نمکین پانیوں سے لبریز ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے روتی ہوئی مشکل سے اٹھی اور اپنے پھٹے ہوئے لباس کو اپنی بڑی سی چادر میں چھپا کر وہ لنگڑاتے ہوئے روم سے باہر نکلی اور دھندلی نظروں سے حویلی کے بڑے سے ہال سے نکل کر حویلی سے باہر نکلی اور پچھلے حصے کی جانب بڑھنے لگی۔ سبھی ملازمین کو کانو کان خبر نہ ہو سکا کہ وہاں ایک نازک جان اپنے برباد وجود کو کسی کا بدنامی کے ڈر سے، لوگوں کی اڑتی ہوئی نگاہوں کے ڈر سے جہاں سے نکل کر غلط قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ وہ مسلسل بہتے خون کے آنسو کو بہاتی اس جانب بڑھنے لگی جہاں سے شہر جانے کے لیے ایک سڑک بنایا گیا تھا۔ وہ لنگڑاتے ہوئے چل رہی تھی، تبھی ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ہٹ کیا تو وہ بہت دور جا کر گری۔ دوسری طرف گاڑی آگے جا کر رکی اور پھر تیزی سے اس گاڑی سے کوئی نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ او نو! ایک نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ خون سے بھیگی پلکوں کو اٹھا کر اس انسان کو دیکھنے لگی جو اب اس مشکل سے گھسیٹ رہی تھی۔ وہ لڑکی اسے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر بہت تیزی سے آگے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھی اور شہر جانے والی سڑک پر گاڑی کو فاسٹ دوڑانے لگی۔ وہ کون تھی؟ اسے انجان اب فاطمہ شاہ مکمل ہوش و حواس کھو کر پیچھے کی سیٹ پر بے ہوش پڑی تھی۔ سجل، آر یو میڈ؟ وہ لڑکی فاطمہ شاہ کو جب اپنے لالا کے شاندار سے ہاسپٹل میں لے کر آئی تو اس کی کزن عروہ خان نے شدید غصے سے کہا، عروہ، آئی ایم ناٹ میڈ۔ یہ لڑکی میری کار سے ہٹ ہوئی تھی تو ظاہر سی بات ہے میں اسے وہاں چھوڑ کر بھاگ تو نہیں سکتی تھی۔ اگر لالا کو پتہ چل جاتا تو وہ اپنے جلاد بھائی کا سوچ کر جھنجھوڑی لینے لگی۔ دعا کرو پتہ نہ چلے، ورنہ وہ جلاد تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی سولی پر لٹکا دے گا۔ اور تمہیں کیا ضرورت ہے رات کے اندھیرے میں سندھ کے علاقے تھر میں کورمیر کی طرف سے لگائے کے کیمپ سے واپس لوٹنے کی؟ ہاں، اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو جاتا تو خان دا جی کو کیا جواب دیتا؟ عروہ کی بات پر وہ اپنے سر پر ایک جبرٹ مار کر چیخی، اوئی ماں گئے کام سے۔ وہ تیزی سے کوٹ پہن کر اس سے بائے بائے کرتی تیزی سے روم سے باہر نکلی، لیکن وہ دروازے پر ساکت ہو کر کھڑی رہ گئی کیونکہ سامنے سے آتے اپنے بھائی سے بھی بری طرح جلاد دوسرے نمبر کے بھائی کو دیکھ وہ تیزی سے ایک قدم پیچھے لے جانے لگی، جبکہ اسے ہمیشہ کی طرح اپنا یہ جلاد فوجی بھائی وردی میں شاندار لگ رہا تھا، مگر پیشانی پر لادداد شکن سجائے وہ اس سے ہمیشہ ڈراونا لگتا تھا۔ جبکہ وہ وہیں بڑھ رہا تھا، شاید اسے پتہ چل گیا کہ وہ کیا کارنامہ کر کے آئی ہے۔ اس کے سیاہ قیمتی جوتے کو دیکھتی ہوئی بڑبڑائی، حیدر لالا آپ یہاں؟ وہ اپنی موٹی سبز آنکھوں کو اس کے غصے سے سر اور سفید وجیہہ چہرے پر گاڑ کر بولی، یس آئی ایم۔ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ تیکھی نظروں سے اپنی چھوٹی شرارتی بہن کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس وقت اس کی پیشانی سے بہتے پسینے کی وجہ سے وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہیں تو میں تو نہیں ڈر رہی، بس سردار لالا آج میری ہاؤس جاب کا پہلا دن ہے نا، تو تھوڑی سی نروس ہو رہی ہوں، اس لیے آپ کو لگا کہ میں ڈر رہی ہوں۔ آپ بتائیے کیسے آنا ہوا جہاں؟ کیا آپ حاتم لالا کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ اپنی پیشانی سے پسینے کی بوندوں کو صاف کرتی ہنس کر کہنے لگی، لیکن نظریں جب سامنے جلاد کی اپنی ہی طرح کے سبز رنگ کے کانچوں پر پڑی تو وہ ڈر گئی، کیونکہ وہاں اس وقت سبز کی جگہ سرخ بھی رنگ مل ہوا تھا۔ جاؤ اپنا کام کرو، اور ہاں اس کو مت بتانا کہ میں یہاں آیا ہوں، ورنہ زبان کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ وہ شدید غصے سے اسے وہاں سے بھگا کر خود اپنے قدم آگے بڑھانے لگا کہ تبھی اسے سامنے کے روم سے کسی کی دردناک سسکیاں سنائی دی تو وہ وہی کھڑا پھر جھٹکے سے اپنی سرخ سبز آنکھوں سے اس روم کی جانب دیکھنے لگا جہاں سے ابھی سجل خان نکلی تھی۔
سنجیدگی سے اس روم کے جانا بڑا اور زور سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، لیکن سامنے بیٹھ پر ایک نازک وجود کو تڑپتے ہوئے دیکھ وہ ساکت رہ گیا۔ نہیں نہیں، مجھے ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ وہ معصوم چہرہ ڈر کے مارے پیلا پڑ رہا تھا اور نیلے ہونٹ اس کے ہاتھ ہوئی زیادتی کی داستان چیخ چیخ کر سامنے کھڑے سردار حیدر خان کو سنا رہے تھے۔ اس معصوم نازک گڑیا کی تڑپ پر وہ اس ملک کا مضبوط سپاہی، جو لڑکیوں سے تحت نفرت کرنے والا سردار، اس کی سبز آنکھوں سے ایک قطرہ نکلا اور غصے کی زیادتی سے مضبوط ہاتھوں کی نیلی نسیں کھینچنے لگی۔ وہ سامنے تھی اور میں سوچتا رہا۔ جو ذہن میں سوال تھے کہاں گئے؟ مجھے تو خیر عشق کھا گیا، مگر جو تیرے سرخ گال تھے کہاں گئے؟ وہ اب نہیں آئے گی شہری بچے، ضد چھوڑ دو اور واپس چلو حویلی۔ عباس شاہ نے اپنے پوتے کو دیکھا جو کب سے اپنے روم میں بیٹھا گل رانیہ کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا، یہاں میری گل کی خوشبو چاروں طرف میں موجود ہے، اور شاید وہ بھی یہیں کہیں ہوگی۔ میں بھلا اپنی گل کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ پاگلوں کی طرح کہتا انہیں دیکھنے لگا۔ شاعری بچے خود کو سنبھالو۔ عباس شاہ نے بے بسی سے اپنے جوان پوتے کو دیکھا جس کی نیلی آنکھوں میں اس وقت ایک روک آباد تھا اور لبوں پر فقط ایک نام۔ شہری بھائی چلے نا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں اما سائیں اور فاطمہ زینب انتظار کر رہی ہوں گی، اور وہاں تنہا ہے، ابھی تک اس لٹیرے کا پتہ نہیں چلا ہے۔ دستگیر عالم شاہ سے جب رہا نہیں گیا تو وہ حویلی کی اردو کی فکر میں کہنے لگا، کیا مطلب وہ وہاں تنہا ہے؟ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ ہاں، آپ کے شہریار بہادر شاہ کو اپنی حویلی میں موجود اردو کا سن کر سخت غصے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دستگیر شاہ سے سہل لہجے میں کہنے لگا، شہری بچے کیا آپ چل رہے ہیں؟ عباس شاہ اس کے اٹھنے پر اس سے پوچھنے لگے، دادا سائیں آپ لوگ چلے جائیں، اس وقت آپ سب کا وہاں رہنا بے حد ضروری ہے۔ اب میں وہاں کبھی نہیں آؤں گا، میں نے کہا تھا نا کہ وہاں اس شخص کی یادیں ہیں، میں وہاں کبھی نہیں آؤں گا۔ تو پھر وہ بات جاننے کے باوجود بھی آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو عباس شاہ نے بے بس نظر اس پر ڈالی، شہری بچے وہاں جا کر ہمارا خیال صرف آپ پر آیا کرے گا، آپ بھی چلے نا ہمارے ساتھ۔ دیکھیے ہمیں پتہ ہے اب وہاں آپ کا کوئی نہیں بچا، باپ اور ماں تو پہلے تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اب بھائی نے وہ سب کر کے تمہارے ساتھ ہمیں بھی توڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے دادا سائیں، ہم آج آپ کے ساتھ حویلی چلیں گے، پھر واپس یہاں لوٹ آئیں گے۔ ہمیں وہاں نہیں رہنا، ہماری گل کی یادیں یہاں اس گھر میں موجود ہے جو میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ ہار کر ہار مان گیا اور انہیں کہتے ہوئے اس گھر کو دیکھنے لگا جہاں زیب کے طلاق دینے کے بعد وہ جہاں اینی کے ساتھ رہی تھی۔ اس کا گھر تو جل چکا تھا اور وہ جہانگیر زیب اینی کو لے کر پتہ نہیں کس کونے میں جا چھپا تھا کہ پولیس کو اب تک اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ روز پولیس اسٹیشن جا کر پوچھتا تھا، لیکن جہاں کی پولیس نے کبھی وقت پر کام کیا تھا جو اب کرتا، وہ سخت غصے سے اور نفرت سے پاگل ہو کر اب اس سے خود اپنے ذریعے سے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ عروہ خان۔ سردار حیدر خان روم کے اندر داخل ہو کر سیدھا بیڈ پر آنکھیں موندے پڑی معصوم لڑکی کے پاس پہنچ کر سامنے بیٹھی ڈاکٹر عروہ سے پوچھنے لگا، خان آپ؟ عروہ اتنے دنوں بعد اس دشمن جان کو اپنے سامنے دیکھ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جس کی سبز نگاہیں اس پر نہیں بلکہ سامنے آنکھیں موندے پڑی لڑکی پر تھی۔ ہو از شی ڈاکٹر عروہ؟ وہ اس پر لہجے میں پوچھنے لگا تو عروہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ اس کی اسی لہجے میں تو وہ ڈرا کرتی تھی، ابھی بھی وہ سخت ڈر گئی تھی۔ یہ لڑکی سجل کو سندھ کے ایک گاؤں سے بے ہوش ملی تھی، وہ مشکل سے یہ سب بول پائی، ورنہ اس کی غسیلی آواز اسے کبھی بولنے ہی نہیں دیتی تھی۔ سبز آنکھیں ارد گرد بلائے خوبصورت حدوحال کو حفظ کرنے میں مشغول تھی۔ سامنے لیٹی گڑیا کی مانند وہ لڑکی نہ جانے کیوں اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ سجل وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ نظریں ہنوز اس معصوم کے خوبصورت لیکن پیلے چہرے پر مرکوز تھی، جبکہ سماج سامنے بیٹھی عروہ پر تھی۔ وہ وہاں گورنمنٹ کے کیمپ لگایا تھا تو وہ وہیں تھی، لیکن رات کو داجی کے بلانے پر وہ نکلی تھی۔ وہ ڈرتی ہوئی اپنی دراز پلکوں کو اٹھا کر اس دشمن جان کو دیکھنے لگی جو اپنی بہن کے رات کو نکلنے والی بات پر غصے سے اپنی مٹھیاں گھس رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں اور بھی جاننا ہے، کیا اس کے ساتھ وہ سب تو نہیں ہوا؟ یہ بات جو پہلے اپنے ایسے کیس کو ہینڈل کرتے وقت اتنی آسانی سے پوچھتا تھا، آج ایک مضبوط سولجر ہو کر بھی وہ اپنے لبوں سے یہ بات ادا کر نہیں پا رہا تھا۔ خان، ہم کسی بھی مریض کی انفارمیشن
کسی ان نون پرسن کو نہیں دیتے۔ سوری، ہمیں ڈاکٹر حاتم خان نے سختی سے منع کیا انفارمیشن دینے سے۔ آئی ہوپ آپ سمجھ گئے۔ ڈاکٹر عروا خان کے کہنے پر وہ شدید غصے میں آ گیا۔ ڈیم اٹ، یہ حاتم خان کی رولز ربش اینڈ فک قسم کے ہیں۔ وہ شدید غصے سے سامنے دیوار پر مکہ مار کر کہتے تیزی سے باہر نکلا، جبکہ اسے کسی لڑکی کے لیے پوزیسو اور اتنا غصہ کرتے ہوئے دیکھ اس کی پلکیں نم ہونے لگی۔ وہ اس روم سے نکلا تو اس کا ہاتھ بے ارادہ اپنی جیب کی اپنے پیٹ کی جانب بڑھا، جہاں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، لیکن سیاہ شرٹ کی وجہ سے کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو وہ بہت کیئرلیس تھا، اپنا خیال رکھنا تو وہ جیسے بھول چکا تھا۔ اس جاب کے بعد سے ابھی بھی اس کا روح ہمیشہ کی طرح ایمرجنسی وارڈ کی جانب تھا۔ وجیہ چہرے پر پتھریلے تاثر سے جب وہ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا، سامنے اتنے سارے مریضوں کو دیکھ کے بھی وہ اپنے تاثرات نہیں بدلا۔ آگے بڑھ کر ایک ٹیبل کے پاس آ رکا، وہ اپنی سیاہ شرٹ ٹیبل پر رکھے میڈیکل کٹ کے اندر سے چھوٹی سی کینچی نکال کر کاٹنے لگا۔ فیمیل ڈاکٹر جو وہاں مریضوں کو دیکھ رہی تھی، ان کا سارا توجہ مریض سے ہٹ کر اس پر ہو گیا۔ وہ آنکھیں بڑی سے انسان کو دیکھنے لگی جو ہمیشہ خاموشی سے آ کر اپنی چوٹ پر مرہم پٹی لگا کر جاتا، لیکن اپنا سحر ان پر چھوڑ جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کے مضبوط سکس پیک باڈی کو دیکھ رہی تھی۔ سردار حیدر، کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کے علاج کے وقت اندر مت آیا کرو؟ تم کب اپنی ہٹ درمی کو ختم کرو گے؟ ڈاکٹر حاتم خان ایمرجنسی میں داخل ہوا تو سامنے اپنے بھائی کو دیکھ وہ ہمیشہ کی طرح آگ بگولا ہو کر اس کی جانب بڑھا، جو معمول کی طرح خاموش اور سنجیدہ سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ اپنی پیٹ سے ہوش میں رہ کر وہ گولی نکالنے لگا جو ابھی اسے اپنے مشن مکمل کرتے وقت لگا تھا۔ جب تم مجھے روکنا بند کرو گے تب سردار حاتم خان۔ اس کی سخت اور سنجیدہ آواز ایمرجنسی وارڈ میں گونجی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ میرا ہاسپٹل ہے تو یہاں رول بھی میرے چلیں گے۔ تم ہوتے کون ہو یہاں اس طرح مریض اور ڈاکٹر کو ڈسٹرب کرنے والے؟ ڈاکٹر حاتم خان نے شدید غصے سے کہا۔ کیپٹن سردار حیدر خان، وہ آرام سے کہہ کر اپنا جیکٹ پہننے لگا۔ تمہیں مرہم پٹی کرنے کے لیے صرف میرا ہاسپٹل کیوں نظر آتا ہے؟ ڈاکٹر حاتم خان نے مٹھیوں کو کستے ہوئے کہا۔ وہ جب سے فوج میں گیا تھا تب سے روز کبھی کندھوں پر تو کبھی پیٹ پر تو کبھی پیروں پر گولی کھا کر جہاں خود اپنا ٹریٹمنٹ کرنے چلاتا تھا۔ ڈاکٹر حاتم خان کو اس کی صرف یہ بات ناپسند تھی کہ وہ اکیلے میں نہیں بلکہ سیدھا ایمرجنسی وارڈ میں آ کر اپنا ٹریٹمنٹ سب مریضوں کے سامنے کرتا تھا، اور ایسے کرتا تھا کہ جو مریض ہوش میں ہوتے تھے اسے دیکھ کر ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ ایک لڑکی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کو بے دردی سے ٹانکے لگاتے ہوئے دیکھ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر، میری فکر کرنا چھوڑو، جاؤ اپنی مریضہ کو دیکھو کہیں مر ور تو نہیں گئی۔ اگر مر گئی تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ لڑکی منسٹر کی سگی ہے، وہ سپاٹ سے لہجے میں کہتا اسے اس لڑکی کے بارے میں بتانے لگا جو منسٹر کی رکھیل تھی، اور اسے ڈراتے ہوئے اسے بہت مزہ آیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں انفارمیشن دینے کے بعد وہ سیدھا اپنے سینئر کے پاس ان کے آفس کی جانب بڑھا، کیونکہ اس کا پورا ٹیم اس وقت وہیں پر تھا۔ آج ان کا ایک اہم میٹنگ تھا۔ Hello everybody, I am late but I won't apologize at all because I was busy. وہ اپنی ازلی مغرورانہ انداز میں کہتا اپنی ٹیم کو دیکھنے کے بعد غصے سے آگ بگولا ہوتے اپنے سینئر کو دیکھنے لگا۔ کیپٹن، دس از ناٹ فیئر، تم کب ٹائم پر آیا کرو گے؟ سینئر کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھا اور ان کے برابر جا کر بیٹھا۔ جب آپ کم ڈانٹا کریں گے تب۔ وہی ازلی سنجیدہ لہجہ، جبکہ ٹیبل کے پیچھے بیٹھا اس کا سینئر صبر کے گھونٹ بڑھ کر رہ گیا، ورنہ ان کا دل تو چاہ رہا تھا سامنے ٹیبل پر رکھا کپ اس کے پیشانی پر لاتعداد بلو پر مار کر انہیں درست کر دے، جو ہمیشہ اس کی پیشانی پر فخر سے سر بلند کیے ان کا مذاق اڑائے ہوئے نظر آتے تھے۔ اوکے، آئی ول ٹرائی، میں جلد آ کر اپنا یہ حسین مکھرا آپ کو دکھایا کروں گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ دس میٹنگ۔ ان کی غسیلی نظروں سے آرام سے دیکھتا کہنے لگا، جبکہ اس کے سبھی جونیئرز کی بات پر سر جھکا کر اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے لگے۔ ان کا یہ سنگی سولجر سب کبھی کبھی ہی تو ایسی مزاحیہ باتیں کرتا تھا کہ سامنے والا جتنا بھی غصے میں کیوں نہ ہو اس کی باتوں پر ہنسنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ سامنے ٹیبل کے بیچ بیٹھا ان سب کا سینئر
سے کہکا لگا اٹھا اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن سردار حیدر خان کے جونیئر بھی کہکا لگانے لگے، لیکن وہ اسی طرح بیٹھا بیزاری سے کبھی چھت کو تو کبھی ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ کیپٹن، یہ مشن بہت الگ ہے، اس بار تم لوگوں کو ملک سے باہر نہیں ملک کے اندر رہ کر یہ مشن کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ ملک میں زیادتی اغوا کیسز بڑھ رہے ہیں۔ سب ٹیبل کے پیچھے بیٹھے اپنے سینئر کی جانب متوجہ ہو گئے، بس وہ پیپر ویٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا اور یہ بات سامنے بیٹھے سینئر کو سخت ناگوار گزری۔ بعض شہر میں ہو رہی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے پیچھے اس منسٹر کے بیٹے کا ہاتھ ہے، بیکاز ہی از انڈر گراؤنڈ۔ اسے غائب کرنے والا اس کا وہ کمینہ باپ ہے، بزدل کہیں کا، کیونکہ الیکشن نزدیک ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا کچھ اونچ نیچ کر دے۔ اسی ڈر سے اس لٹیرے نے اپنے بیٹے کو ایک ایسی جگہ بھیجا ہے جہاں ایک لال بیگ بھی نہیں جا سکتا، بٹ وہ بیوقوف یہ نہیں جانتا جہاں لال بیگ نہیں جاتے وہاں ایک چونٹی تو جا سکتی ہے نا۔ ان کی بات ختم ہوتے ہوئے وہ سنجیدہ سے چہرہ اوپر اٹھا کر ان سے کہنے لگا، اور رہی اغوا والی بات، وہ بھی جلد پتہ چل جائے گا کہ ان کے پیچھے کس چوہے کا ہاتھ ہے۔ وہ سب پر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس کے ایسے دیکھنے پر وہاں موجود سبھی ڈرنے لگے، کیونکہ وہ اپنی نظروں و باتوں سے سامنے والے کو جلد نروس کرنے میں ماہر تھا۔ ویسے بھی وہ ہر کسی کو مشکوک نظروں سے دیکھتا تھا، یہاں تک اپنی فیملی کو بھی اس کا ایک ہی ماننا تھا اپنے دشمن کے حوالے سے، کہ دشمن چاہے اندر کا ہو یا باہر کا اس کے لیے برابر ہے۔ کیپٹن، کیا تم نے مجھے حیرتوں کے جھٹکے دے دے کر مارنا ہے؟ اتنا سارا انفارمیشن وہ بھی ایک ہی دن میں کیسے لیتا تھا یہ شخص؟ یہ سب وہ صرف سوچ کر رہ گئے، لیکن وہ کیسے اس مشن کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا؟ یہی چیز اب انہیں کھٹک رہی تھی۔ سردار حیدر خان سے جب کیوں بلا وجہ پنگا لیتا ہے نا، تو اس کی انفارمیشن ایک منٹ کے اندر اندر وہ کتوں کی طرح ہر جگہ سونگھ کر نکالتا ہے۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں گھیرنے لگا اور اس دن کو سوچنے لگا جب پہلی بار اس کی ملاقات اس منسٹر کے حبیس بیٹے سے ہوئی تھی، اور بہت ہی ایکشن ملاقات تھی ان کی، جو اس کے لیے یادگار اور اس حبیس ڈرپوک کے لیے دردناک ماضی۔ 1 سال پہلے 1 گلاس ڈرنک۔ وہ اس وقت اس کلب میں بیٹھا اپنے شکار کا ویٹ کر رہا تھا، تبھی کسی نے بارٹینڈر سے آ کر کہا۔ وہ عقابی نگاہیں چاروں اطراف میں دوڑا رہا تھا، تبھی اس شخص نے گلاس میں موجود ڈرنک اس کے اوپر ڈیل دیا۔ واٹ دا فک! وہ شدید غصے سے اٹھا اور سامنے کھڑے نشے میں دھت انسان کو گھورنے لگا جو 2 لڑکیوں کو اپنی باہوں میں لیے کھڑے سے دیکھ رہا تھا۔ ابیو، یہ انگریزی کا روب ہم پر مت جما، چل یہاں تیرے کو بتاتا ہوں کہ تو کیا بلا ہے۔ وہ شخص حباست سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ اسے سرتا پیر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو اس کی نظروں سے وہ سمجھ گیا کہ وہ کس قسم کا مرد ہے۔ تم اپنی ان لڑکیوں کے ساتھ جاؤ، میں آ گیا نا تو تم لیٹنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ وہ ان دونوں لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتا واپس اپنے عقابی نگاہیں چاروں طرف دوڑانے لگا۔ تبھی سامنے کھڑا شخص اس کی بات پر آگ بگولا ہو کر آگے بڑھا اور پہلی غلطی اس کا گردن پکڑ لیا۔ پھر کیا تھا؟ پورے کلب میں اس انسان کی چیخیں اور کیپٹن صاحب کا غصہ جو وہاں کے سبھی چیزوں پر اترنے لگا، حتیٰ کہ وہاں موجود انسان پر بھی مارنے کے بعد وہ اسی جگہ پر جا کر بیٹھا۔ تبھی وہ پھر سے اٹھا۔ تو نے میرے ساتھ یہ کر کے اچھا نہیں کیا، تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے؟ وہ شخص شدید غصے سے اس کے سر پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ یس آئی ڈونٹ نو ہو آر یو۔ وہ اپنے لبوں پر سگریٹ رکھ کر سلگاتے ہوئے اسے دیکھے بغیر سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا، میرا نام ذکی ملک ہے، میں ہونے والے منسٹر ضمیر ملک کا بیٹا ہوں۔ وہ فخر سے سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہنے لگا، لیکن اس کے ایک وار نے اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ فرش پر گرا، اب غصے کی جگہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو کرسی بالکل اس کے سامنے رکھ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تھا۔